اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کبیرہ گناہ جو آج ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور ہمارے ہاں ان کو گناہ سمجھنے کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، ان میں سے ایک ہے اسبال، یعنی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، پینٹ کا پیروں کے نیچے آنا۔ جیسے آج کل لڑکوں کا فیشن ہے، ان کی ایڑیوں کے نیچے آ کر زین کی پینٹیں بھی ان کی پھٹ جاتی ہیں، لیر و لیر ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ یہ فیشن حرام۔ آپ کے ٹخنے نظر نہ بھی آئیں چلیں اگر، تو ٹخنوں تک، یعنی آپ کی لینتھ جو ہے شلوار کی یا پینٹ کی، وہ ٹخنوں تک ہونی چاہیے، ٹخنوں سے نیچے نہیں، ایڑی کے نیچے آپ کا کپڑا نہ ہے، حرام ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کا بھی کپڑا پیروں کے نیچے نہیں آتا، شلوار وغیرہ کا نہیں آتا۔ عورتوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا عبایا، بلکہ حکم دیا گیا، یہ اجازت نہیں، حکم ہے کہ ان کا عبایا جو ہے کور کرنے والی چادر یا عبایا، وہ اتنا لمبا ہو کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو ان کے پیر ڈھپ جائیں، یا پھر وہ پیروں میں جرابیں وغیرہ پہنے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یعنی عورتوں کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ اتنا لمبا شلوار یا پاجامہ پہنے کہ وہ ان کے ایڑیوں میں آ کر پڑ جائے، ان کو بھی یہ والی اجازت نہیں ہے۔ کورنگ از سم تھنگ ایلس۔ تو ہمارے یہاں ہر چیز الٹی چل رہی ہے نا، مردوں کی پینٹیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں لڑکوں کی کہ وہ ایڑیوں کے نیچے آ کر پھٹ جاتی ہیں، اور لڑکیوں کی کیپریز اتنی اونچی ہو گئی کہ آدھی ٹانگ ان کی جو ہے وہ ننگی ہو گئی۔ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ کیا کہا جائے اس کو؟ تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے حدیث سنیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے روز اللہ ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان پر رحم کرے گا، نہ نظر کرم فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نامراد اور برباد ہوں ایسے لوگ، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار یعنی شلوار یا پینٹ جو بھی آپ نے پہن رکھا ہے، اس کو ٹخنوں سے بھی نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ بددیانت تاجر پر یاد ہے نا لیکچر، ایک تو وہ ہو گیا، دوسرا احسان جتلانے والا، اس پر ابھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور تیسرا کون ہے جی؟ جو شلوار یا پینٹ جو بھی اس نے نچلے حصے کی کورنگ کے لیے پہن رکھا ہے، اسے اتنا لمبا کر رکھا ہے کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ حد کیا ہے؟ ٹخنے کھلے ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ٹخنے کور بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اینکل سے نیچے نہیں جانا چاہیے، کوئی جواز نہیں ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں حدیث میں کوئی تکبر کا لفظ نہیں آیا۔ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں جو تکبر سے لٹکا لیا تو گناہ ہوگا، ہم تو چونکہ تکبر سے نہیں لٹکاتے۔ آپ جو فیشن کرتے ہیں اور فیشن کر کے اپنے آپ کو سب سے ڈفرینٹ دکھانا چاہتے ہیں، بات وہی ہے نا، خیر من، میں اس سے اچھا ہوں، یہ نہ ہو تو آپ کو اس بات پہ کیا عیب لگتا ہے کہ آپ کی پینٹ آپ کی سائز کی ہو؟ آپ اپنے آپ کو کچھ سم ون اسپیشل دکھانا چاہتے ہیں تو ہر ایک فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں نا۔ لہٰذا نیت ارادے وہی ہوتے ہیں، اور کسی نیت پورا ارادہ کر کے باندھ کے تکبر کوئی نہیں کرتا، وہ تو فطرت میں آ جاتا ہے۔ جہاں پر حسن ہوتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے والی بات ہے نا۔ جان کر ارادے کے ساتھ تکبر کوئی بھی نہیں کرتا۔ جس کو سمجھ آ جائے نا میں تکبر کر رہا ہوں، تکبر چھوڑ دے، وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا وہ آگ کا باعث بنے گا، وہ جہنم کی آگ کا باعث بنے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کپڑا تکبر سے نیچے لٹکایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور جو اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو گیا اسے کون بچائے گا؟ اور ذرا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آپ جائیں گے روز قیامت، تو کیا آپ نہیں کہیں گے کہ میں بتا کر آیا تھا، تب تم نے میری بات نہیں مانی، آپ کس منہ سے میرے پاس آئے؟ لہٰذا آپ کی شفاعت بھی نہیں ملے گی گناہ کبیرہ کے سلسلے میں، جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑا اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جائے، خواہ وہ تہبند ہو، قمیض ہو، پگڑی ہو، سبھی میں ایک ہی حکم ہے، جس نے بھی اس میں سے کوئی چیز بطور فیشن لٹکائی
تو قیامت کے دن اللہ اسے نظر تک بھر کر نہ دیکھے گا، یعنی رحمت کی نظر ہی نہیں ڈالے گا، معاف ہی نہیں کرے گا، توجہ ہی نہیں دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا غصے کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ نظر انداز ہی کر دے گا۔ اللہ رب کریم ان لوگوں سے شدید ناراض ہوں گے، ان پر نظر بھی نہیں ڈالیں گے، انہیں بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ غصے کی انتہا ہے۔ اللہ ہمیں اس مصیبت اور اس پریشانی سے بچائے۔ وہ روزے قیامت کا حاکم ہے۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو جب وہ مالک ہی ناراض ہوگا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ جو فش لہنگے آ گئے اور پتہ نہیں کون کون سے برائڈل ڈریسز آ گئے، اتنے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ زمین پر جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، اور دوپٹے اتنے بڑے بنائے جاتے ہیں کہ وہ پیچھے تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گھسٹتے ہوئے پیچھے آتے ہیں۔ باقاعدہ ایک دو لڑکیاں لگانی پڑتی ہیں جو پیچھے ڈریس اٹھا کر جا رہی ہوتی ہیں، اور ٹیل فراکس آ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔ تو جو اس قسم کے فیشن ہے وہ عورتوں کو بھی حرام ہے۔ عورتوں کو صرف جو پردے کے لیے انہوں نے عبایا رکھا ہے یا چادر رکھی ہے اس میں جائز ہے، بلکہ میں نے جیسا عرض کیا اس میں حکم ہے کہ وہ پیروں تک آتا ہو، پیروں کو ڈھانپتا ہو، اور اگر وہ نیچے جرابیں پہن لیتی ہیں اور اوپر اس کو نارمل رکھتی ہیں سائز میں تو کوئی حرج نہیں، مقصد ہے پیر کور کرنا۔ لیکن اور کسی لباس کو لمبا کرنا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ گھٹنوں ٹخنوں تک کور کرے نا، جو ٹخنوں تک آپ کا پورا ڈھکے، جیسے شلوار ڈھانپتی وہ ایک نارمل سائز ہے۔ اس سے آگے لمبا کرتے جانا عورتوں کو بھی جائز نہیں۔ آپ کے فراک آپ کے ٹخنوں تک لمبے ہو سکتے ہیں، ٹخنوں سے لمبے جو ٹیل فراک چل رہے ہیں اور وہ جو پتہ نہیں کون کون سے لہنگے چل رہے ہیں، سب آپ کے لیے جہنم کا باعث ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ایک ہی دفعہ شادی میں پہننا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے دن کی صبح ہوگی اور آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی ایک دفعہ کیا تو 10 دفعہ کیا، کرنی کیوں؟ اور پھر اس کے علاوہ اب تو یعنی بہنوں کی اور کزنوں کی شادیوں پر بھی سب چل پڑا۔ تو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، شلوار ہو، قمیض ہو، اور عورتیں ہوں تو چاہے دوپٹہ ہو، مرد ہوں تو پگڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا ٹخنوں سے نیچے اترنا، ٹخنوں سے بھی زیادہ لمبا ہونا حرام ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ روز قیامت اللہ نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ جس میں خرابی کیا ہے؟ اگر جس میں کئی خرابیاں ہیں، اسراف ہے، نمائش ہے اور دکھاوا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی سبب یہ ہے اللہ کا حکم ماننے کے لیے دیا جاتا ہے، انکوائری کرنے کے لیے، لہذا پہلے حکم مانے، پھر اللہ اس کے لیے آپ کو وجوہات کی جو ہے فہم اور سمجھ بھی عطا کر دے گا۔ لہذا اس چیز کو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے احکامات کو سننے، سمجھنے، مان لینے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا دل، ہمارے سینے اسلام کے لیے کھول دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔